پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کا تصور ہے، جہاں ایمان والے ہیں، ہر ایمان والے کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا ایک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں کسی بھی صورت میں دو خدا منظور نہیں، کسی بھی حال میں ہمیں دو خدا، اگر سر پٹی پر بندوں کر دیا جائے تو بھی دو خدا منظور نہیں، سولی پر چڑھا دیا جائے تو بھی دو خدا منظور نہیں، اگر تحت کر دیا جائے تو بھی دو خدا منظور نہیں، اگر عزت نیلام ہوتی ہے تو ہو جائے تو خدا منظور نہیں، اگر اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے تو خدا منظور نہیں، مال مالا ہے تو ہو جائے دو خدا منظور نہیں۔ ہم نے اپنے خدا کو ایک مانا ہے، ہم نے اپنے خدا کو ایک مانا ہے۔ میری ملت کے نوجوان اس عقیدت و خلوص کے ساتھ ہم نے خدا کو ایک مانا ہے کہ ہر پر تیز رہے، سینے کے جلاد رہے، دل میں تیری یاد رہے، رب تیرا نام رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عقیدت و واقعی کے عالم میں ہم نے خدا کو ایک مانا ہے۔ کوئی تمہارا ہاتھ گریبان پکڑ سکتا ہے، کوئی تمہیں پوچھ سکتا ہے، کوئی تمہارے دامن کو پکڑ کے کہہ سکتا ہے، اے روح کے خدوی جنتی مسلمانوں، تم نے خدا کو ایک مانا ہے، تو کس بیس پر تم نے خدا کو ایک مانا، کس بنیاد پر تم نے خدا کو ایک مانا؟ بتاؤ کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ بن دیکھے تمہارا یہ حال ہے، دیکھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بن دیکھے تیرا یہ حال ہے، اس وجہ قربان ہوتی ہے تو ہو جائے گا خدا منظور نہیں، انسان تباہ ہو جائے گا ہو جائے گا خدا منظور نہیں، مال بھر تباہ منظور ہے لیکن جو خدا منظور نہیں، سولی پر چڑھ جانا تو گوارا ہے لیکن جو خدا منظور نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، کوئی پکڑ کے تمہیں پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ کیا خدا کو تم نے ایک مانا ہے، بتاؤ کیا تم نے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ اسی روح کا جوان کھڑا ہو کر جواب دے گا، اے پوچھنے والے سن، ہم مانا کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، تو پوچھنے والا کہے گا تو پھر بنیاد پر تو نے خدا کو ایک مانا ہے۔ دیکھ ہم اپنے خدا کو دیکھتے بھی ہیں، ہم اپنے خدا کو چھوتے بھی ہیں، ہم اپنے خدا کو جس طریقے سے جس سائز کا چاہتے ہیں بنا بھی دیتے ہیں، ہم اپنے خدا کو جس طریقے سے جس رنگ میں چاہتے ہیں ڈھال بھی دیتے ہیں، ہم اپنے خدا کو جب تک چاہتے ہیں محلے میں سجا کے رکھتے ہیں، ہم اپنے خدا کو جب تک چاہتے ہیں جب من بھر جاتا ہے تو گلی ندی اور تالاب میں ڈبو بھی دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے خدا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں بتاؤ تم نے خدا کو ایک مانا ہے تو کس بنیاد پر مانا ہے؟ تم نے تو خدا بھی رکھا نہیں ہے، کس بنیاد پر تم نے خدا کو ایک مانا ہے؟ تو چیریوں کا سنی جنتی مسلمان کھڑا ہو کر جواب دے گا، ارے پوچھنے والے سن، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اس دیکھنے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے تو ہمارے دین ہمارے رسالت کے اعلیٰ حضرت دیکھنے والے نے بتایا ہے تو مان لیا، جنت دیکھی نہیں، بولو دیکھا ہے، جنت دیکھی نہیں، مصطفیٰ نے بتایا تو مان لیا، جہنم دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے بتایا تو مان لیا، خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے بتایا تو مان لیا، میزان عمل دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا تو مان لیا، میزان عمل دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو مان لیا، فرشتوں کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو مان لیا، جبریل و میکائیل کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو مان لیا ہے، قیامت دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہا تو مان لیا ہے۔ ارے نادان، ہم اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین رکھتے ہیں، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی بات کو ماننے کا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نشی تو مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نشی تو مرے دل سے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، دیکھنے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے تو مان لیا ہے۔ بخاری کی حدیث کے بعد یہ الیاس القادری کے لفظ نہیں ہے پیارے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا اعلمکم باللہ اتقاکم، وہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا
فرمایا ہے کہ میں صرف مخلوق کا عالم نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھی عالم ہوں۔ کبھی تو فاقے فرنگی پکار اٹھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خیر کیا جب خدا ہی چھپا سکتے کروڑوں۔ برادران ملت اسلامیہ، خدا کو دیکھا ہے؟ 4 گھوڑے 40 نہیں دیکھا۔ حضرات محترم ایسی ایک آدمی آ گیا، آकर اس نے کہا کہ بھائی تم خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہا ہاں میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کہا تیرا خدا کہاں ہے بتا؟ کہا میں کیسے بتا دوں؟ کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا کہ میرا خدا؟ کہا ہاں بتاؤ۔ تھوڑا خدا کو ایک ماننے لگے، وہ تو بڑے عالم بڑے فقیر تھے، مدبر تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ تجھے جواب کیا ہے؟ تیرا سوال یہ ہے کہ خدا ایک ہے، تیرا سوال یہ ہے کہ خدا کہاں ہے؟ تو یہ جواب میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ پتھر اٹھایا، اٹھا کے سیدھے یہ پتھر اٹھایا سیدھے مارا، آئی چلانے لگا۔ کہا جا جو کرنا ہے کر لے۔ چلا گیا قاضی کے پاس، جا کر شکایت کر اور قاضی صاحب میں نے مسئلہ ان سے پوچھا تیرا خدا کہاں ہے بتاتا؟ اس نے خدا بتانے کے بجائے ایک پتھر اٹھا کر میرے سر پر دے مارا، بڑی چوٹ ہوگی، بڑا درد ہو رہا ہے۔ اور قاضی صاحب بڑا فیصلہ فرما دے، مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ انصاف عدالت لگانے لگا۔ قاضی صاحب نے عدالت میں اس فقیہ کو بلایا گیا، اس فقیہ کو بلایا گیا کہ جاؤ کس نے پتھر مارا ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ پکڑ کر لایا گیا، لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے مجھے پوچھا تھا کہ تیرا خدا کہاں ہے بتا؟ خدا بتانے کے بجائے پتھر سے تم نے کیوں مارا؟ کہا کہ میں نے مارا نہیں، اس کا جواب دیا ہے۔ میں نے مارا نہیں، میں نے جواب دیا ہے۔ کہا یہ کیسا جواب؟ اس نے مسلمان کو کہا تو پتھر سے جواب دیا؟ کہاں اس کا جواب ہاں لگا کر برادران ملت اسلامیہ کہا کہ اس کا جواب کیسے ہوگا؟ اب انہوں نے کہا کہ میں نے پتھر سے مارا نہیں ہے، جواب دیا ہے۔ اب مجھے اس کو سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ سوال کر لے۔ کہا کہ تم نے مجھے سوال کیا خدا کہاں ہے بتا؟ میں نے تجھے پتھر سے مارا، جب میں نے تجھے پتھر سے مارا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ پوچھتے ہو؟ ارے بڑا تیز درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، بڑی تیز چوٹ لگی ہے۔ کہا کہ چوٹ لگی تو کیا ہوا؟ کہا کہ درد ہو رہا ہے۔ کہا درد ہو رہا ہے، میں کیسے مان لوں کہ تیرے درد ہو رہا ہے؟ اگر درد ہو رہا ہے تو بتا تیرا درد کالا ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، لال ہے، کس رنگ کا تیرا درد ہے بتا؟ کہا کہ درد محسوس کیا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ کہنے لگے نادان جب تو اپنا درد نہیں دکھا سکتا تو میں تجھے خدا کیسے برادران ملت اسلامیہ نبی کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام منصب عطا فرمایا ہے۔ اب میں بلا کافر وقت چونکہ بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں بلا تمہید آپ کا بغیر مختصر تمہید کے ساتھ میں آپ کے سرکار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلوں گا۔ حضرات محترم نبی کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ مقام منصب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا بھی آشکارا ہے، خود خدا بھی بے پردہ ہے، خود خدا کو دیکھنے والے مصطفیٰ نے امت کو تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ منبر رسول پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب ہیں، بخاری کی روایت ہے اخبرنا ان بدائع خلق حتى ذكر اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لگا کر سبحان اللہ۔
حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں اخبارنا انباء الخلق کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پر جلوہ بار ہوئے، ایسا عظیم خطاب فرمایا، ایسا عظیم خطاب فرمایا، اتنی لمبی تقریر فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا بنی ہے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے سارے معاملے کو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت قاصد بریلوی کبھی تو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر عرش پر ہے تیری گزر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوتوں میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ علم، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن سنو پیارے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار پیران پیر کا مقام کیا ہے، سرکار پیران پیر کو کیا کیا عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت جبدۃ الابرار صفحہ نمبر 21 پر یہ روایت حضرت شیخ محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس روایت کو علامہ شتنقی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عینی فی لوح المحفوظ، عینی فی لوح المحفوظ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہے۔ وہ انا خائف فی بحار علم اللہ تعالی، سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں میں نظر اٹھاتا ہوں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہوں اور اللہ کے علم کے سمندر میں میں ہوتا سن ہو جاتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، قربان جاؤ سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت پر نظر اٹھایا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیا، نظر جھکا دیا تو کہتے سنا کو دیکھ لیا، نظر بڑھ گئی تو بندے کی تقدیر کو پڑھ لیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت والے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد خوشیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کسی غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہو سمجھ چاہتا ہوں جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ اگر کسی غریب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنے غریب ہوتے ہیں وہ سارے غریب گھر کی چہار دیواری میں اپنی مبارکباد کی خوشیاں بات پا گئی۔ حضرات محترم، اگر کوئی کسی لوگ میں رئیس خاندان کا گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے اپنے زمانے میں رئیس ہوتے ہیں وہ مالدار کے لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر اہل کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سارے سیاستدان راجنی کے جتنے افراد ہیں وہ پیدا مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے سارے علماء وش کرتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ کا تعلق جس سے ہوگا وہ قرآن تعلیم میں سے افراد آ کر وہ قرآن تعلیم آ کر وش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ تمام حضرات کو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر ایک ایسا شہزادہ پیدا فرمایا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد والی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن ایک بچہ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، سرکار غوث اعظم ابھی دنیا میں قدم نہ رکھے اس سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ صالح جنگی تھے جو ان کے والد ماجد ہیں، والد ماجد کے خوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے صحابہ کا جمع وقیر ہے، صحابہ کا انجمن ہے۔ صحابہ کی انجمن میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ پیدا ہونے والے بچے پر یہ مصطفیٰ مبارک واجب ہے۔ ہمارے تشریف، ہمارے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حضرت اعلیٰ حضرت
اور میری ملت کے نوجوانوں اللہ تعالیٰ بہت مبارکبادی دے رہا ہے. کوئی اسلامیہ کوئی کاؤنسلر نہیں دے رہا ہے, کوئی کارپوریٹر مبارکبادی نہیں دے رہا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ مبارکبادی نہیں دے رہا ہے, کوئی ایم پی نہیں دے رہا ہے, کوئی وزیر اعظم نہیں دے رہا ہے, کوئی دنیا دار مبارکبادی نہیں دے رہا ہے. مدینہ کے احمد مختار مبارکبادی پیش فرما رہے ہیں. مبارکبادی پیش نہیں فرمائی بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اے ابو طالب یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ جس طرح رسولوں میں میرا مقام ہے ایسے ہی ولیوں میں اس کا مقام ہوگا. ہمارا حضرت پکار اٹھے یا اے میرے سرکار پیرانے کی واہ کیا مرتبہ اے خوف ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے خوف ہے بالا تیرا, اونچے اونچے سروں سے قدم آلا تیرا. ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عظمت عطا فرمایا کہ سرکار غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں قدم حافظی علی رحمتی کلی ولی اللہ, میرا قدم سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے, سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے. جس وقت بغداد کی سرزمین پر یہ خطاب ہوا تھا, جس وقت بغداد کی سرزمین پر یہ تقریر ہوئی تھی, برادران ملت اسلامیہ بڑی لمبی تفصیل ہے روایات ہے, میں مختصر کر کے آپ تمام حضرات کے سامنے کوئی گزار کر دینا چاہوں گا. ذرا جب لگا کر بول تو سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے برادران ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم نے خطاب بغداد کی سرزمین میں فرمایا. حرمین شریف یعنی مدینہ منورہ مکہ المکرمہ میں 300 اولیاء نے وہیں گردن جھکائے. سبحان اللہ. کوہ خاک گردن جھکائی جا رہی ہے, وہی رائے محرم گردن جھکائی جا رہی ہے, مشرق و مغرب میں گردن جھکائی جا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اے میرے سرکار غوث اعظم آپ نے بغداد کا خطاب کیا ہے, ہندوستان کا ولی گردن کیوں جھکا رہا ہے, نائجیریا کا ولی کیوں گردن جھکا رہا ہے, ساری دنیا کے اولیاء اپنی گردنوں کو کیوں جھکا رہے ہیں, کیسے آپ خطاب کیا سن رہے ہیں, کیسے آپ کا لیکچر کیا سن رہے ہیں. حضرات محترم اگر کوئی آج کا وہابی ہوگا اسے اعتراض ہوگا کہ وہاں سے خطاب ایسا کیسے سن سکتے ہیں, نہ کوئی لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی ذریعہ ہے, نہ کوئی وسیلہ ہے, بغیر وسیلے کے کیسے تقریر سنی جا رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے, بغداد کا خطاب ہوا پوری دنیا میں اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے آشیقوں کے لیے کوئی سوال نہیں, آشیقوں کے لیے کوئی سوال نہیں, ہم تو نظر بند کر کے مان لیتے ہیں. سرکار پیرانے کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر کوئی آج کا وہابی اعتراض کرتا ہے, اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی, خانہ کعبہ کو مکمل فرما لیا, خانہ کعبہ کو مکمل فرما دینے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے ابراہیم سب کو ہری دعوت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بولا یہاں کھڑے ہو کے اگر میں آواز لگاؤں گا تو لوگ میری آواز کہاں تک سنیں گے, لوگ میری آواز کہاں تک سنیں گے. میرے رب نے فرمایا ابراہیم آواز بتانا تیرا کام ہے, آواز کو پہچانا یہ رب کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا بلند کی, عالم ارواح جنات جو رب کہا انہیں اللہ نے حاجی بنا دیا, جو دنیا میں تھا حاجی بنا دیا, جو جس مقام پر تھا پروردگار عالم نے. اگر وہاں کے روایتوں میں آتا ہے جسیکا میں مادر میں اگر کوئی کچھ وقت تھا اس نے لبیک کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حاجی نہیں دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم سے کہ آپ کی آواز کو پوری دنیا کے لوگوں نے کیسے سنا, عالم ارواح کے لوگوں نے کیسے سنا, پوری زمین کا کیسے آپ کی آواز کو سنا. تو برادران ملت اسلامیہ کہنا پڑے گا آواز ابراہیم خلیل اللہ نے آواز پہنچایا تھا, آواز پہنچایا تھا. رب ذوالجلال نے اسی طور سے بغداد کا خطاب حضرت غوث اعظم کا ہوا, خطاب کو پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. دنیا میں تشریف لانے کا ہر بات علماء ربانی سے آپ نے سنا ہے. اب سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے مدرسے میں لے جا کر داخلہ کروا دیا. کہا کہ اس بچے کو پڑھائیے, اس بچے کو سنبھالیے, اس بچے کو قرآن مجید سکھائیے. پہلے دن کا مدرسہ تھا. سرکار غوث اعظم کے استاد کے سامنے استاد بٹھا دیتے ہیں. بچہ بچا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے استاد نے فرمایا, پڑھو بچے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگا کر بولتے سبحان اللہ. بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, سورہ بقرہ بھی پڑھ رہا ہے, پہلا پارہ بھی پڑھ رہا ہے, دوسرا پارہ بھی پڑھ رہا ہے, تیسرا بھی پڑھ رہا ہے, چوتھا بھی پڑھ رہا ہے, پانچواں بھی پڑھ دیا. یہاں تک کہ 17 پارے زبانی قرآن مجید کو سنا دیا. استاد افسر و حیران ہے, او واہ یہ کون سا بچہ لے کر آئی ہے؟ یہ کوئی بچہ ہے یا آسمان کا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ بچے کا پہلا دن ہے, اسے بسم اللہ دکھاؤ. یہ بچہ 17 پارے کا حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ ہم غوث اعظم کے ماں نے پوچھا, اور عبد القادر جیلانی بتاتا 17 پارے کا حافظ قرآن کیسا ہو گیا؟ تیری ماں کو پتا بھی نہیں چلا. تو غوث اعظم نے بیان کیا تھا, اے ماں میں تیرے کوکھ میں تھا, میں تیرے شکم میں تھا, روزانہ تو 17 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں سن کے یاد اسلامیہ ماں حاملہ ہو کر اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے. غوث اعظم نے بتا دیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. میری پردہ بچی ماں اور بہنوں, اگر تم حمل سے ہوتی ہو تم کیا کرتی ہو؟ تمہاری نگاہوں سے سیریاں نہیں ہٹتی, تمہاری نگاہوں سے سیریل نہیں ہٹتا, تمہاری نگاہوں سے نہیں ہٹتے, تمہاری نگاہوں سے دھارا راہی نہیں ہٹتی, تمہارے ہاتھوں سے موبائل اور وہ مناظر نہیں ہٹتے, تم اپنے موبائل میں مناظر دیکھ رہی ہو. تم حاملہ ہو, گانے سن رہی ہو, تم حاملہ ہو, نمازیں پڑھ رہی ہو, تم حاملہ ہو. تمہارے پیٹ میں پڑھنے والے بچے پر کیا اثر ہوگا جب تم ٹی وی دیکھتی رہے گی, جب تم گالیاں بجتی رہے گی, جب تم نماز پڑھتی رہے گی, جب تم احکام خدا بندی کو پوری کرتی رہے گی. اے بتا میری پردہ ماں اور بہن, تیرے کو پیدا ہونے والا بچہ کیا وہ صبح نمازی پیدا ہوگا؟ تیری کو پیدا ہونے والا بچہ کیا دین مصطفیٰ کا وہ غازی بن کر پیدا ہوگا؟ ہر چیز پیدا نہیں ہو سکتا. اگر تو ٹی وی دیکھ کر اپنے بچے کو پرورش کرے گی, وہ بچہ ہیرو بن کر پیدا ہوگا, وہ بچہ شرابی کبابی ہو کر پیدا ہوگا, وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوگا, وہ زناکار بن کر پیدا ہوگا, وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوگا, تیرا نافرمان بن کر پیدا ہوگا, تیرا بھی نافرمان ہوگا, تیرے بھائی کا بھی نافرمان ہوگا. اس لیے اے میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں, جب تو حمل ہو تو بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو احکام کم پر بھی ہے, اگر تو حمل ہے تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیا کر, تسبیح و تحلیل کی تلاوت کیا کر, اس لیے تیری کو پڑھنے والے بچے پر تیری تسبیح کا اثر ہوگا, تیری تلاوت کا اثر ہوگا. تجھے نہیں جانا آنے نے جو سرکار ٹیپو سلطان گاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد اعلیٰ کی تعمیر کی تھی, اعلان کیا تھا اس مسجد اعلیٰ کی تعمیر ہم نے کی ہے, اس کا افتتاح, اس کا ادھاٹن, اس کا افتتاح وہی کرے گا جس کی نمازی تہجد کبھی قضا نہیں ہو. اعلان کیا گیا, سارے وہاں علماء بھی موجود تھے, اساتذہ بھی موجود تھے, اساتذہ بھی موجود تھے, اور وہاں سارے لوگ موجود تھے. لیکن میری ملت کے نوجوانوں, کسی کی کیا مجال سے آگے بڑھ کر اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا کر نماز مسجد اعلیٰ کا افتتاح کر دے. حضرات محترم اب آگے نہ بڑھ سکے, سارے لوگ گاؤں میں کھڑے ہو گئے. سب نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز تو زندگی میں کبھی نہ کبھی قضا تو ہو ہی جاتی ہے. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نماز ادا فرمائی اور کہا الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی ہے. جیسے حصہ میری ملت کے نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں, آپ سنو تو صحیح پیارے. جب ٹیپو سلطان کی یہ گفتگو سنی سارے درباری پریشان ہو گئے, دوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر دی. کہنے لگے ہوٹو کی ماں ذرا بتا تو صحیح, ہوٹو کی ماں تجھے میرا سوال ہے, لیکن ٹیپو سلطان اتنا مستقل پرہیزگار ہے, ابھی تو اس کی عبادت اور ریاضت کا علم نہیں تھا, یہ تو آج اعلان ہو گیا. جب سے ہوش سنبھالا
لے کر آج تہجد کی نماز بھی چھوڑی ہے، ٹیپو سلطان پر یہ کس چیز کا اثر ہوا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے تڑپ کر جواب دیا تھا، وہ پوچھنے والے کان کھول کر سن لو، ٹیپو سلطان جب میری آنکھوں سے پیدا ہوا تھا تو اسے میں نے دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو سے دودھ نہیں پلایا ہے، جب دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے دودھ پلایا ہے، اسی ماں کی چھاتی سے نکلنے والے دودھ کا اثر ہے۔ میرا بیٹا ٹیپو سلطان جب میدان کارگل میں جاتا ہے تو کافی نظر آتا ہے، رات کی تاریکی میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو نمازی نظر آتا ہے۔ اسلامیہ ہے میرے سرکردہ ماں اور بہنوں، یاد رکھو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو سنبھل گئی تو سارا گھر سنبھل جائے گا، اگر تو سنبھل گئی تو سارا گھر سنبھل جائے گا، اگر میرے قدم تک ملا گئے آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ نوجوان، یہ بوڑھے افراد، یہ تمام لوگ جن کی مزدوری کے لیے دیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، شام کو یہ خون اور پسینے کی کمائی میں ہو، چاہے دھوپ میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، یہ پسینہ کیوں ٹپکا رہے ہیں؟ تیری خوشی کے لیے، تیری اولاد کی خوشی کے لیے یہ کما رہا ہے۔ اس کو تو کمانے سے فرصت نہیں ہے، گھر کا نظام تیرے ہاتھوں ہے، گھر کا نظام تیرے ہاتھوں میں ہے، گھر کا قانون تیرے ہاتھ میں ہے، گھر کا ضابطہ تیرے ہاتھ میں ہے، گھر تیرے حوالے کیا گیا ہے۔ اے ماں، اگر تو سدھر گئی تو پھر یاد رکھ، تیرا گھر میں جنت رہے گا، تیرا گھر میں جنت رہے گا۔ ملت اسلامیہ سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھرنے چلو، ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان و عظمت والے وزیر ہیں پیارے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میرا بری مصیبت میں ہوں، اگر میں مقیم میں رہوں، اگر کوئی میرا بری مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس پر لازم ہے، اس پر لازم ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں، میں میری مدد کے لیے پہنچوں۔ سرکار غوث اعظم کو زبردست جب کہا جاتا ہے، حضرات محترم بات ہو گئی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے معیار کے مطابق ہم سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرات محترم اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میری گفتگو کو اپنی تفصیل سے نوٹ کر لینا پیارے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں غوث کا دامن بول جانا نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز تم نے تو نعرہ لگا دیا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بتا تو صحیح جب شام کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیرے ہاتھ میں کیا غوث اعظم کا ہاتھ ہے؟ ہرگز نہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہی موبائل ہے جو کبھی کبھی تیرے دیکھنے والا ہے، اسی موبائل سے صحیح مناظر دیکھتا ہے، رات کی تاریکیوں کو رنگین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھتا ہے میرے ہاتھ میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ میں چرس ہے، تیرے ہاتھ میں گنجا ہے، تیرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ ارے نادان تیرا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، رات جام ہوتی ہی تیرے ہاتھ میں اوسی کی چیزیں لگی رہتی ہے، اوسی کی پرچی لگی رہتی ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ ہرگز نہیں پیاری، غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب سے بڑا مضمینہ یہ ہے جیسے میں سنی سنی بولے ہاں کیسا سنی؟ سب کو مانتا، سب کو مانتا، سب کو مانتا، وہ کیسا مانتا؟ سب کو مانتا، کسی بھی نہیں چھوڑتا۔ بولے وہ کیسا مانتا؟ ایسا مانتا کہ جب محرم آتا چونگے بنا کو کھاتا، محرم آیا چونگے بنا کو کھاتا، رجب آیا سجا کو کھاتا، جامی کا مہینہ آیا 15 سال کو مانگتا۔ میری ملت کے نوجوان تم نے صرف اپنی زبان کے مزے کے لیے اولیاء کا نام رکھا ہے، کبھی ترنگے کھا کے، کبھی پوریاں کھا کے، کبھی تندے سجا کے، کبھی تم نے کھچڑا بنا کے، کبھی تم نے حلوہ بنا کے تم نے اولیاء کے نام اسی کھانے کی فکر سے منسوخ کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھلے کے مزے کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ نام اٹھا کر دیکھو، ایک کا نام محب الدین عبد القادر ہے۔ محب الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے کو محب الدین کہتے ہیں۔ وہ دین کو زندہ کر گئے، نماز پڑھ کے تو دین کو مردہ کر رہا ہے، وہ دین کو زندہ کر گئے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے دین کو مردہ کر رہا ہے، وہ دین کو زندہ کر گئے، تو اپنے ماں باپ کا نافرمانی کر کے
کے دین کو مردہ کر رہا ہے. ایک کا نام محمد الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والا. ایک کا نام معین الدین ہے, جو دین کی حمایت کرنے والا, مدد کرنے والا. ناظران ملت اسلامیہ, اولیاء کرام کا وجود دنیا میں اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کھچڑا بنا کے چونگے بنا کے کھائیں. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے نبیوں کا نبی سلسلہ نبوت ختم ہو چکا, بند ہو چکا. حضرات محترم, اولیاء کو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ تم ان کے نقوش پاک کو اپنے گلے کا تعبیر بنا لو, ان کے نقش قدم پر تم عمل کرو. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر تم عمل کرو. طریقے پر چلنے کے لیے تمہیں اولیاء کرام کی تفصیلات کو بھیجا گیا تھا, لیکن تم نے کھانے کے لیے منحصر کر دیا ہے. حضرات محترم, سوچنے کا مقام ہے. چونگے بنا کے کھانے کا نام مانگنا نہیں ہے. ارے طریقے سے محبت میں کربلا والوں کے نام پر چونگے بنا کے تم کھاتے ہو. دل میں ماننے کا ایسا جذبہ رکھو کہ ہم چونگے تک محدود نہیں ہے. امام حسین آپ کی ذات پر ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اگر دین و سنت پر کوئی بات آئی تو خود کا آخری خطرہ بہا کر دین اسلام کا نبی کی ایک صدا, نبی کی ایک صدا, بستی بستی خریا خریا, بستی خریا خریا, لیاقت رضا نوری, سرکار لیاقت رضا نوری, برادران ملت اسلامیہ سبحان اللہ. حضرات محترم, تھوڑی عقیدے کی بات ہو جائے اور تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. لوگاں بہت جلدی گمراہ کر رہا ہوں. کیا ہے اور 11ویں ناؤ کھاؤ, 11ویں ناؤ کھاؤ, بولے 11ویں شیخ کیا غوث اعظم کا مطلب. ارے غوث اعظم کے نام سے بکرا ذبح ہوتا ہے کیا؟ ارے جو ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے. یہ سارے ثواب تو غوث اعظم کے نام سے کیا جاتا ہے. جیسے ہی نام غوث اعظم کا لگا تو تم شرک و بدعت کا فتویٰ دینے لگے, تم تو ناجائز و حرام کا فتویٰ دینے لگے. کہنے لگے غوث اعظم کا بکرا شرک بولتے. برادران ملت اسلامیہ, یہ کون ہے چالیان والے ہیں, یہ کون ہے چہرے والے ہیں, یہ کون ہے جماعت والے ہیں, یہ کہتے ہیں شیر ہم نہیں کھاتے. سمجھو پیارے, غوث اعظم کا نام لے تو حرام ہو گیا, بچہ حرام ہو گیا. توبہ توبہ نعوذ باللہ. محترم, غوث اعظم کا ایک نام لے لیے جو غوث اعظم کا وہ بکرا حرام ہو گیا. ابے نادان, بقرعید میں جب تو قائل ذبح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم تقبل منی رحمۃ اللہ کیا بولتے ہو, فخر الدین شمس الدین رحمت بھی سنن بھی دلن بھی. ارے ایک بیل میں کتنے لوگ ذبح ہوئے؟ بولو کتنے لوگ؟ ایک نام لیے تو حرام, بقرعید میں 7 لوگوں کا نام لیا. بقرعید میں تو جائز ہو جاتا, 11ویں میں تو حرام ہو جاتا. مسئلہ بدل ٹھنڈی سردی گرمی ہے تو بدل کے رکھا گیا. مسئلہ ایک رہے گا, مسئلہ ایک رہے گا. ادھر ایک نام سرکار غوث اعظم کے نام اظہار ثواب, ادھر اپنا بھی لے رہا, بیٹے کا بھی لے رہا, بیٹوں کا بھی لے رہا, بیٹی کا بھی لے رہا, جو مرے مرے کا بھی لے رہا, تو وہ جائے. برادران ملت اسلامیہ, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والوں سے دور رہی ہے. اس لیے کہ جب وسیلہ مانگا جاتا ہے تو یہ شرک کہتے ہیں, جب استمداد مانگا جاتا ہے یہ شرک کہتے ہیں. اللہ حضرت امام شمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اذا سألتم اللہ حاجۃ فاسألونی. سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں, اور لوگوں جب تم اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگو, جب کوئی حاجت اپنے رب سے مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو. اسی لیے جب وسیلہ مانگا جاتا ہے تو یہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. حضرات محترم, یاد رکھو پیارے, بے وسیلہ ہرگز خدا, بے وسیلہ ہرگز خدا ملتا نہیں. وقت مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ مسجد ہرگز خدا ملتا نہیں. کوشش کرو, اور مطلب سبحان اللہ.
وکیل کو بڑا آسانی سے اپنے فرمائش کی ہے تو فرمائش کے مطابق ذرا آسانی کے ساتھ سمجھا دو. گھڑی میں کتنا بج رہا ہے؟ ہاں پونے 15 منٹ کے بعد بولو 1 بجے 15 منٹ کے بعد کتنا بجے گا؟ 1 بجے گا. 15 منٹ کے بعد کتنا بجے گا؟ اور گھڑی سے کتنا نہیں 15 منٹ کے بعد کتنا بجتا ہے؟ کتنا بجتا ہے؟ سب بولو پیچھے والے بولو 1 بجے گا. ٹھیک ہے. اب اس گھڑی سے پوچھو جب 1 بجے کا بولتا چاہیے 1 گھڑی تو بتا تجھے مجھے 1 تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ میں آنا سفر اور گھڑی کرنا تجھے اس 1 تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ گھڑی نے جواب دیا اے ریاض القادری میرے سفر کی داستان سنا کہ تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں بھی گھڑی چڑھایا سبحان اللہ بتا تجھے اس 1 تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ تو گھڑی نے جواب دیا مجھے اس 1 تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے پورے دائرے کا چکر لگانا پڑا. دائرے کا چکر لگاتے دھیرے ڈاؤن میں آ گئی. وہاں میری 6 سے ملاقات ہوئی. 6 کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا بتا کیا مجھے یہاں 1 ملے گا؟ 6 نے جواب دیا اگر 1 چاہیے تو ذرا سا اور آگے بڑھ جا. اور آگے بڑھتی چلی گئی. میری ملاقات سب سے ہوئی. میں نے کہا ایسا بتا مجھے یہاں 1 ملے گا. 10 نے بھی جواب دیا اگر 1 چاہیے تو ذرا سا اور آگے بڑھ جا. اور آگے بڑھ گئی. میری ملاقات 11 سے ہوئی. میں نے کہا 11 بتا کیا مجھے یہاں 1 ملے گا؟ 11 نے مسکرا کے کہا اگر 1 چاہیے ذرا سا اور آگے بڑھ جا. اور آگے بڑھ گئی. میری ملاقات 12 سے ہوئی. جب میں نے 12 کی بارگاہ میں پہنچی میں نے اپنی زبان کو ابھی کہا بھی نہیں تھا کیا مجھے یہاں 1 ملے گا؟ ابھی اپنی زبان کا کہا نہیں تھا. نظر اٹھا کے دیکھا نظر آنے لگا. ایک جلوہ نظر آنے لگا. ایک کی بہاریں نظر آنے لگی. ایک مجھ سے قریب ہو گئی. میں 1 سے قریب ہو گئی. 12 نے مجھے 1 تک پہنچا دیا. ایک کھڑی کھڑی ہے پیغام آ رہی ہے. ان صحابیوں تماشا مار رہی ہے. بتا رہی ہے حسین مثال دے رہی ہے. ایسی نور کی سنی جنت کے مسلمانوں اگر تم بھی اس 1 تک پہنچنا چاہتے ہو اس وحدہ لا شریک تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں چھٹی والے چھٹی والے راجا کی بارگاہ میں حاضری دینے ہوگی. جب چھٹی والے راجا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی چھٹی والے راجا اپنے کرم گنج میں 11ویں والے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے. جب تم 11ویں والے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچو گے تو 11ویں والے غوث اعظم اپنے کرم سے 12ویں والے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے. جب تمہیں 12ویں والے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو خدا ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. مارے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گلی گوشے میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چالی کے چلے میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک 12ویں والے کی بارگاہ میں آ گیا ہے خدا طرف لگتا ہے مجھ سے نہیں کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے جو یہاں سے ہو نہیں آگے ہو جو یہاں نہیں ہو. ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھے یہ سمجھدار زیادہ ہو گئی مینٹلٹی زیادہ ہو گئی. میری اصلی دیکھو ایک بات سمجھا دوں آپ کو آسان کرتا کیونکہ علامہ سلیم صاحب یہ سارے یہ جانتے ہیں یہ حادثے جانتے ہیں روایت کسے کہتے ہیں روایت کسے کہتے ہیں یہ جانتے ہیں. میری اصلی پہلے علم کا معاملہ علم میں رکھا جاتا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں بات آ جائے ایسی بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں ان کے بارے میں کیوں بولتے ہیں بھائی ہمارا ہونا یہ زبان مزاج بنا ہوا ہے. لیکن سنو جب یہ گھڑی کے بارے میں آپ کو بتایا ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں 11 بھی نہیں بج رہا 12 بھی نہیں بج رہا. بولو کیا بتا سکتی وہ گھڑی صحیح سے خراب وہ گھڑی صحیح ہے کہ خراب گھڑی صحیح ہے کہ خراب اس کے بارے میں بولو. وہ گھڑی خراب جس گھڑی میں 11 و 12 نہ بجے وہ گھڑی چاہے جتنی قیمتی ہو 1000 10,000 50,000 لاکھ اب قیمت دیکھی نہیں جائے اب قیمت دیکھی نہیں جائے. گھڑی چاہے جتنی قیمتی ہو
خراب ہے. بتا جو گھڑی خراب ہے اسے اپنے کلائی کی زینت بنائے گا, کوئی اسے اپنے دروازے میں اپنے کمرے کی زینت بنائے گا. ارے گھڑی 11 اور 12 بجے سنیو فیصلہ تمہارا ہے. وہ گھڑی خراب ہے اسے اپنے ہاتھ میں نہیں اپنی دیوار پر نہیں سجاتے, اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ قادری کو کہنے کی اجازت دو, چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا فیض کیوں نہ ہو, چاہے دنیا کا کتنا ہی اقتدار والا کیوں نہ ہو, اگر وہ انسان 11 والے کو 12 والے کو نہ مانے وہ آدمی صحیح یا خراب؟ بولو بولو وہ آدمی صحیح یا خراب؟ آدمی خراب. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پیسے والا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ متمدن ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گاؤں کا صدر ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ پنچایت کا چیئرمین ہے. برادران ملت اسلامیہ آج مساحل جناب کی ہو, اگر 12 کو نہ مانے فیصلہ تمہارا, وہ آدمی خراب ہے. جب آدمی خراب ہے تو اسے اپنے رشتے کی زینت کیوں بنا رہے ہو, اپنے مسجد کی زینت کیوں بنا رہے ہو, اپنے اسپتال کی زینت کیوں بنا رہے ہو, اپنے محلے کی زینت کیوں بنا رہے ہو, اپنی تنظیم کی زینت کیوں بنا رہے ہو, اپنی کمیٹی کی زینت کیوں بنا رہے ہو. جب آدمی خراب ہے کچرے کے ڈبے میں نکال کر پھینکو اور کلمے کی چوٹ اور کہہ دو تجھ سے اور جنت نہیں جا, مطلب وہ آدمی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نعرے رسالت وصفت اعلیٰ حضرت. سرکار غوث اعظم کی یارویں کرنے والوں, سرکار غوث اعظم کی یارویں کے لیے تیار کرو. اس لیے صبح میں چلا جاؤں گا, جانے کے بعد اور کیسا بول کو چلے گئے ویسا بول کو, نہ بابا میں جاؤں گا کتاب رہے گی, میں چلا جاؤں گا کتابیں موجود رہے گی, میں چلا جاؤں گا علامہ مفتی سجید صاحب یہاں پر موجود رہیں گے, میں چلا جاؤں گا مر بھی جاؤں گا کتابیں زندہ رہیں گی, علم زندہ ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں سرکار غوث اعظم مدد دیتے فرماتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, میں صرف نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اگر علماء کا دو علماء کا اسٹیج ہو اور محقق کا نام لیا جائے, اچھا وقت کا علامہ کیوں نہ ہو سر کو اپنے جھکا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ ذاتی ایسی ذات ہے, وہ شخصیت ہی ایسی شخصیت ہے. کون وہ شخصیت؟ حضرت سیدنا ابن حجر العسقلانی. علامہ ابن حجر العسقلانی, ان کا وزن تم نہیں جانتے, ان کا وزن یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کسی وزن کے مالک ہے. علامہ ابن حجر العسقلانی حجر الناس میں بیان فرماتے ہیں, کتاب اٹھا کر دیکھو, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مدد فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حنبلیت مطلب کیا تھے؟ حنبلیت, ہاں حنبلی. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ حنفی. ہم لوگ کیا ہیں؟ حنفی. دوسرے شافعی, تیسرا مالکی, چوتھا بہت بات سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم حنبلی المسلک تھے. علامہ ابن حجر العسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا, ایک دن جی میں آیا, دل نے چاہا کہ چلو اپنے امام کی بارگاہ میں, امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چل کر ہاتھ مانگے لو. ہاتھ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ زرت قبر الامام, میں اپنے امام کی قبر پر حاضر ہوا, جیسے ہی جا کر سلام محبت پیش کیا, السلام علیکم سیدی سرکار کا, جیسے ہی میں نے سلام پیش کیا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ادھر سلام پیش کرنا تھا, خرج الشیخ من قبره, خرج الشیخ من قبره, ادھر سلام پیش کیا, ادھر امام احمد بن حنبل کی قبر پر, ادھر قبر حضرت سیدنا احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے. بیان فرماتے ہیں سرکار پیرانے جب قبر سے باہر آئے, جیسے ہی قبر سے باہر آ کر تشریف فرما ہوئے, سرکار غوث اعظم کو اپنے قریب بلایا, قریب بلا کر اپنے سینے سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا, اور اپنے سینے سے لگا کر سرکار احمد بن حنبل نے بیان فرمایا, اے عبد القادر جیلانی ابھی رک میں آتا ہوں. قبر میں تشریف لے گئے, قبر میں تشریف لے جا کر ایک چھپا تھا, اس چھپے کو قبر سے نکال
تیار کروائے، لانے کے بعد سرکار خود کے آگے فرماتے تھے وہ البتہ صدقات امام احمد بن حنبل نے مجھے وہ صبح بھی دینا چاہتا میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر غوث اعظم پہنچے قبر کیسے پھٹ گئی، امام احمد بن حنبل کیسے واپس آ گئے، امام احمد بن حنبل کو صبح کیسے وہاں قبر میں مل گیا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ نظر ہمارے طریقے بھروں کا تماشا دیکھتے، ہمارے طریقے بھروں کا تماشا دیکھتے، عائشہ نظر وہ کیا دیکھتے۔ برادران ملت اسلامیہ اللہ ہمارے مدد فرماتے ہیں ان سے قبروں سے باہر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قبر پھٹ جاتی ہے احمد بن حنبل آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی تو تو میری قبر پر حاضر ہونے کے لیے حاضر دینے کے لیے آیا ہے، لیکن احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں میں نے تو دعا کر کے اپنے رب سے بھیک مانگا ہے، میں نے تو دعا ہوا ذریعے اپنے رب سے مانگا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ سرکار ہو گیا کی شان تو یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ٹالنا کام کس کا ہو گیا اعظم کا، ان کی باتیں ٹالنا کام کس کا ہو گیا اعظم کا۔ برادران ملت اسلامیہ ایک روایت آخری اور یہی انتظام ہے، یہی آخری ہے، پھر انشاءاللہ زندگی کی باقی رہی تو پھر میں تمام حضرات کے مجھے گزار رہوں گا اپنے پیار کے گنانے والوں شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والے لگاتے رہے، لیکن آپ پیار میں شریک ہمیشہ کرتے رہو، گھر میں برکت چاہتے ہو پیار میں شریک کرو۔ اور میں آخری بات عرض کر کے گزر جاؤں، ایک انسان تھا بڑا مشکل حال تھا، بڑا بندن تھا، گھر میں کام راشی کی زندگی گزرتی تھی، ایک دوپہر کا کھانا ہے تو رات کا کھانا نہیں، رات کا ہے تو دوپہر کا نہیں، بچے چھوٹے بڑے کام راشی کی زندگی گزارنے والے عزت کے نوجوانوں بڑا پریشان تھا۔ اس انسان نے کسی پیر کامل کی بارگاہ میں جا کر حاضری دی، حاضری دے کر کرنے لگا حضور بڑا میں غریب انسان ہوں، بڑا حال ہے حضور کرم فرما دے، کوئی راستہ بتا دے، اتنا کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ اس پورے کامل نے کہا کہ اگر تجھے مال کا برکت چاہیے تو جا کر اپنے مصلی بچا دے، گھر میں مصلی بچا کر دعا کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہا سألتم اللہ سألتم اللہ حاجت فاسألونی کہ جب تم اللہ رب العزت کی اپنی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔ برادران ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم علیہ حضرت فرماتے ہیں جو کہ اس درجہ ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو کہ اس درجے اللہ حدیث سے پھر گیا۔ برادران ملت اسلامیہ وہ غوث اعظم کو اللہ بڑا بس میں دے دے کھلاتا ہے پیارا اللہ تعالیٰ چاہنے والا تیرا بس میں دے دے کو نہیں کھلایا اور مریضی کو بھوکا رکھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم مصلی بچا کر اپنے رب کی بارگاہ میں انتظار ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اگر تو نے میرے گھر پہ کرم فرما دیا، میرے مال میں تو نے کچھ حق عطا فرما دی تو پروردگار اس سال جاوید کے موقع پر میں 4 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ حضرات محترم ادھر نظر کی منت مانی، ادھر منت ماننا تھا میرے عزیز، جاوید کا مہینہ جتنے ہی قریب آتا ہے مال کی برکت آ گئی، اس نے 4 لوگوں کو دسترخوان بنا کر کھانا کھلا دیا۔ کل بھوکا رہتا تھا آج 4 لوگوں کو کھلانے کی طاقت اللہ رب العزت نے غوث اعظم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ سرکار غوث اعظم کا صدقہ 4 لوگوں کو دسترخوان پر کھانا کھلا دیا، پھر اس کے بعد عرض کرتا ہے پروردگار آج 4 لوگوں کو کھلایا ہے، اگلے سال تک میرے مال میں اگر تو برکت دے گا تو میں 40 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، 40 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ حضرات ادھر دعا کرنی تھی، اللہ رب العزت اگلے سال 11ویں شریف کے پہلے اس انسان کو 40 لوگوں کو کھانے کی طاقت عطا فرما دی۔ آج اس دسترخوان پر 40 لوگ بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہیں، وہ انسان دیکھتا ہے کیا کل میں بڑا غریب تھا، ایک وقت کے کھانے کے لیے منتظر رہتا تھا، آج میرے دسترخوان پر 40 لوگ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ پھر رب کی بارگاہ میں زار و خطاب ہوتا ہے، اس جذبات بڑھ جاتے ہیں، غلامی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اب کرتا ہے پروردگار آج 40 کو میں نے کھلایا ہے، اگلے سال 400 لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ سرکار ہو کے آگے کا صدقہ بڑھ رہا ہے میرے عزیز، اگلے سال 400 لوگوں کو کھلانے کی طاقت پیدا ہو گئی، دن بڑی ترقی ہوتی چلی گئی، دن بڑی مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیا کی برکتیں خیر کے ساتھ آنے لگی۔ حضرات محترم آج اس گھر کا عالم یہ ہے کہ وہ گھر کل غریب کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک مفت کے نام سے جانا جاتا تھا،
لیکن آج اس گھر کو پورے گاؤں میں بڑے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے. جب جب کا وقت آتا ہے محلے میں اعلان ہوتا ہے, منادی دکھا دیتا ہے کہ لوگوں آج ہی گھر کا چولہا نہیں دے رہے گا, بچہ ہے تو بڑے گھر کی پیاری کی دعوت نہیں آئے گا, جوان ہے تو نہیں آئے گا, مسکران کے بیمار کا انتظام رہے گا. پورے گاؤں کا دعوت اس گھر میں ہونے لگی. اتنا بڑا آنگن تھا, لگا لیا جاتا تھا. سارے محلے کے سارے گاؤں کے لوگ کا کھانا کھاتے. حضرات خراب نہیں اہتمام ہوتا تھا اور اس گھر کو بڑے گھر کے نام سے جانا جانے لگا. ایک دن کا معاملہ ہے, دسترخوان سجا دیا گیا ہے, لوگ آ رہے ہیں, کھانا تناول کر رہے ہیں, مہمان نوازی مانی جا رہی ہے. سرکار بہت کے غلام دسترخوان پر سجے بیٹھے ہیں. حضرات مکان تھا, اس کے سینے میں بڑا درد ہونے لگا, سینے میں درد ہوتا رہا. اب گھر کے اندر نشریف لے گیا. یہ جانے کے بعد اپنے اہل و عیال سے کہنے لگا کہ مجھے پڑھانے میں تیز درد ہو رہا ہے, میں کروں تو کیا کروں. جیسے مرض بڑھتا گیا جھوٹو دوا کی, مرض بڑھتا گیا جھوٹو دوا کی, تیز درد ہونے لگا. اب یقین ہو گیا کہ درد کی وجہ سے مجھے موت آ گئی, میری روح کو مطلب طریقے پر بار بڑھ جائے گی. حضرات کیا ڈرامہ ہو رہے, لوگ دیکھے چڑی ہے, لوگ کھا رہے ہیں. ادھر گھر کے اندر سبنے میں درد انسان تڑپ رہا ہے اور بچوں کو بلا دیا, اپنی بیوی کو بھی بٹھا لیا. کہا میرے بیٹو, میرے بچوں, یہ میری وصیت ہے, اگر اس درد وجہ سے مجھے موت آ جائے, میری روح نکل جائے تو یاد رکھ میری میت کا اعلان ابھی نہ کرنا. اس لیے جتنے آنگن میں کھانے والے کے میرے مہمان نہیں ہوتے, آنگن کے مہمان. اگر میری روح کو مجھے ان طریقے پر بات کر جائے اور میری میت کا اعلان کر دو, آنے والا انسان وہیں سے واپس ہو جائے گا. جو دسترخوان پر بیٹھا ہے بن جائے گا, ہاتھ میں لقمہ ہے چھوٹ جائے گا. لوگ خوشی کے ساتھ آئے ہیں, محبوب ہو کر جائے ہیں. میں خود اعظم کے غلاموں کو غمگین کرنا نہیں چاہتا. اے بچوں, میری وصیت پر عمل کرنا. اگر میری روح نکل جائے تو مجھے اس کمرے میں لیتا دینا, کچھ رونا نہیں, گرانا نہیں, اور ہم اس پہ نام کو اپنے سینے میں دبا کے میری بڑی بچت کا پہلا پورا آنکھوں میں لگا لیا. آسمان کے پہ لا رو بابا تھوڑی دیر کے بعد پروار پاتے ہیں. بڑا بڑا چھوٹے بھائی کو سنبھالتا ہے کہ اس لیے کی بات کی وصیت کو جان کر ایک مہمان کو تکلیف ہو گئی تو میرے باپ کی روح کو بڑی بڑی باپ وصیت کو جان کر جتنا رونا تھا اپنے کمرے میں بچوں نے رو لیا, بیوی نے رو لیا, اپنے آنسوؤں کو پوچھ پوچھ کر اس کی لاش جب کمرے میں لے جا کر بند کر دیا. آنسوؤں کو پوچھ پوچھ کر مسکراتا چہرہ لے کر سارے بچے مہمانوں کے درمیان کھانا کھلا رہے ہیں. ہر کسی کے پاس آنا ہر کسی کے پاس غلامی کا ایسا جذبہ کہ غوث اعظم کے غلامی میں اپنی بات پر مسجد رکھنا رہا ہے کہ غوث اعظم کے غریب رحمان کو تکلیف نہ ہو سکے. ہر کسی کے اندر ایسا استقلال. حضرات محترم, اس سب کے اگر کوئی جوان بھائی نظر آتا, ایک بھائی آنکھوں سے اشارے کر کے کہتا کہ بھائی رونا نہیں ہے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھو, چہرے پہ تبسم رکھو, کھانا کھلا دیا رہے, مسکرا کر چہرہ لے کر ہر وقت باپ راجا شہر میں لگی ہوئی ہے, مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اچانک اب آلود یہ خدا آلود فقیر بڑے بڑے سوار ہو کر وفادار ہوا. آج فقیر آگے کہنے لگا, اور گھر والوں میں بڑی دھوپ میں آیا ہوں, بڑی دھوپ میں آیا ہوں, بڑا بھوکا ہوا, مجھے کھانے کی اجازت چاہیے. بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے سارے گاؤں کو دعوت ہے, اجازت کی کیا بات ہے, چلو آگے بڑھو, کھانا کھلا دیتا ہوں. اس فقیر نے کہا کہ تو بیٹا کیا تیرے گھر میں تجھ سے بڑا بنا نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے. پھر جب زبان پر بات آ ہی گئی کہ ہاں میرا باپ ہے, میرے پاس ہے, تو فقیر نے کہا
باپ اگر ہو تو بیٹی کی اجازت کام نہیں دیتی. مجھے باپ کی اجازت چاہیے. اگر باپ کی اجازت ہوگی تو کوئی کھانا کھائے گا. منت و سماجت کی جانی لگی اور آنے والے بھائی باپ کی اجازت کا پیچھے کیوں پڑا ہے؟ جب کھانا کھائے ہم کھلاتے ہیں ہم اجازت دے رہے ہیں. فقیر نے کہا نہ بابا تیری اجازت مجھے حاجت نہیں. اگر باپ اجازت دے تو کھا لوں گا ورنہ دسترخوان سے فقیر بھوکا واپس چلا جائے گا. فقیر جاننے لگا دامن کو پکڑ دیا گیا. کہنے لگے ہائے ہائے تجھے بتاؤ میرے گھر کے راستہ تجھے بتاؤ اچھا تجھے کمرے میں لے چلوں گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کہنے لگے کیا آئے والے میرے گھر کی داستان تو سنے گا تیرا بھی کلیجہ پھٹ جائے گا. میرا باپ تھوڑی دیر پہلے اجازت دے سکتا تھا وہ اجازت دینے دیتا ہے مطلب کہ وہ مر پڑا ہے اپنی روح کو بدل سے پرواز کر گئی ہے. اب ہم کچھ بات تھی اس لیے ہم روتے نہیں گر گراتے نہیں ہمارے خبروں پر نہ چھڑتے کہتے ہیں میرے کھانا کھلا دو. فقیر نے کہا کہ جس کے آنگن میں اتنے ہزاروں کا دسترخوان لگا ہو اور گھر میں لاش پڑی ہوئی ہو مجھے یقین نہیں آتا. چلو دروازہ کھولو میں بات کر دینا چاہتا ہوں. دروازہ کھول کر فقیر کو سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا. فقیر سامنے کھڑا تھا چہرے سے چادر کو نکال دی گئی. جیسے ہی فقیر کی نظر اس چہرے پر پڑتی ہے فقیر نے چھوڑ کر ماری. اللہ کے حکم سے اٹھ جا. باپ کی کئی بڑی روح بتا گئی. باپ کر بیٹھ جاتا ہے اور پہنچاتا زبان سے نکلتا ہے اے آنے والے فقیر دامن میں تجھے کھانے کی اجازت نہیں. لگا تو باپ نے جا کر فقیر کے دامن کو پکڑ کر رہا تھا. اے جانے والے فقیر زندگی عطا کرنے والے فقیر جا رہا ہے. جا کے اپنا نام بتاتا جا. فقیر یہ بڑا جواب دیا تھا ارے اللہ جس کی جاگرتی کرتا ہے اسی کو نہیں جانتا ہے. میں نہیں کہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں. تجھے گڑبڑانے کی ضرورت نہیں. تجھے خائف ہونے کی ضرورت نہیں. میرے رب نے مجھے بڑا مقام دیا ہے. میرے رب نے مجھے بڑا اعلیٰ منصب دیا ہے. حضرات محترم یاد رکھو پیارے سرکار حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد شریف منانے والوں اب اگر گفتگو کی جائے یہ تو شاہی غوث اعظم ہے. یہ اصل غوث اعظم پیارے داستان شریف دور سے جائے گا بات لمبی ہو جائے گی. اور یہ جو جلسہ ہے کسی کانفرنس سے آج کل نہیں ہے. اب مجھے یہ کہنا ہوگا یہاں کا یہ حلول یہ تینوں کا جو جلسہ ہے بنا ظالم ملت اسلامیہ کیا سمجھ لو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا یہ اقرار کا نذرانہ آپ کا یہ محبتوں کا پیمانہ اللہ رب العزت نے بارگاہ غوث اعظم میں پہنچا دیا ہے. سرکار غوث اعظم نے اسے قبول فرما لیا ہے. حضرات محترم گزارش تمام حضرات یہ ہے کہ غوث اعظم تو وہ غوث اعظم ہے جس غوث اعظم نے 4 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور یہ غوث اعظم کا غلام کہلانے والا 40 سال ہو گئے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی. 40 سال ہو گئے اب تک فجر کی نماز نہیں پڑھی. حضرات ایسا نہ ہو. سچا غلام سے کہتے ہیں سچا عاشق سے کہتے ہیں. عشق و محبت کی داستان کا اندر اتنا رہے میرے عزیز غلام سے کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں تیرے غلاموں کا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے اللہ.
وہ کیا پہنچ کے جو سراغ لے کے چلے، ان کا طریقہ جو رکھے چلو، وہ سراغ لے کے چلو، وہ راہ لے کے چلو، وہ نکل کے پاس لے کے چلو، ایسے اس کو محبت میں ڈوب جاؤ کہ رتبہ نہ چاہیے نہ کرم چاہیے مجھے، رتبہ نہ چاہیے نہ کرم چاہیے مجھے، اے دوست تیرا نقش قدم چاہیے مجھے، اے دوست تیرا نقش قدم چاہیے مجھے. اس طریقے سے محبت کو اپنے سینے میں سجا لو. سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرو. پھر دیکھو سرکار غوث اعظم زمانوں سے خود ایک روایت میں ہے سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ تو میری باتوں پر عمل کر جنت میں لے جانا کام میرا ہے. سرکار زمانوں کہتے ہیں سرکار غوث اعظم. حضرات محترم ہے کہ شمار روایت میں سرکار کی علی کی بے شمار کرامت اور حضرت کی بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی. میرے عزیز سچ طرح ہم تاجی دریا کرنا بس بس کریا کریا تاجی دریا وہ دریا کے کہنے پہ داڑھی داڑھی کرنی چاہیے. کبھی زندگی میں یہ بات صرف ایک بار شیئر کرائے تھے ہاں نہیں کرائے. سمجھے میرے عزیز ہم تاجی دریا کے ماننے والے ہیں. وہ ماننے والا میرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تاجی دریا کا ماننے والا ہے. اگر تو واقعہ تو تاجی دریا کا ماننے والا ہوتا تمہارے چہرے پر تو اپنا چہرہ تاجی دریا کی طرح بناوے. نہیں ساری بدعملی کرو ساری گندگی مچاؤ. پھر کہو کہ اعلیٰ حضرت ہم نے مطلب اعلیٰ حضرت کو مارو ضرور کیا ہے. ہمارے من سے مطلب اعلیٰ حضرت شروع ہوتے ہیں نام شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. حضرات محترم جلسوں کو بامقصد بنایا جائے, جلسوں کو باقاعدہ بنایا جائے. اس لیے آپ تمام کو گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. گاؤں چھوٹے اور بڑے کارے کریں. گھر میں ماں باپ کا تعاون کریں. حضرات گھر میں ادب اور احترام چھوٹے اور بڑے کریں. نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہے, باپ کو بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کیا بول رہے ہیں. نہیں باپ کا احترام کرتا. اس لیے کہ میرے آقا نے جنت کی بھیڑ کا دروازہ ہے. ماں کے قدموں سے ماں تو کرے ماں کے قدموں سے نیچے حضرات. تو بس یہی ہے کہ ہم سے جلسہ سن کے نہ جائیں, جلسہ